کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دینا ہے، کبھی جھوٹی گواہی نہیں دینی ہے۔ دو باتیں ہیں، شریعت کہتی ہے اگر آپ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے تو کم از کم ساتھ تو نہ دینا ہے، آپ خاموش ہو کے سائڈ پہ ہو جائیں، لیکن یہ ہونا ضروری ہے۔ اور جو ماشاءاللہ کہتے ہیں نا حسینی قافلے کے سپاہی ہوتے ہیں وہ تو ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر کھڑے ہوتے ہیں، نقصان ہوتا ہے تو نقصان سے ڈرتے نہیں، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے یہ بات سمجھنی ہے۔ اب آج کل ہمارے معاشرے میں ایک اور بڑا فتنہ آیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ آدھی جہالت ہے، کیونکہ قرآن نے بڑا پیارا حکم دیا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم اللہ کے بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو اب ہوا کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے گا، آدھا جاہل جو ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ قرآن کی ایک دو آیتیں یاد کر کے، ایک دو حدیثیں یاد کر کے اب احکام شریعہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، یہ جائز ہے۔ ارے بھائی قرآن میں تو لکھا ہے، ایسا تو کر ہی نہیں سکتے۔ اب ہمارے بھولے بھالے مسلمان، ہم نے بھی پورا قرآن نہیں پڑھا، ہم نے بھی علم دین حاصل نہیں کیا، اب کوئی سوشل میڈیا پر آ کر ایک قرآن کی آیت بتا کر سب کو گمراہ کر رہا ہے کہ جناب قرآن میں تو یہ حکم ہے۔ حالانکہ اگر قرآن کا حکم بیان کرنا ہے تو پورے قرآن کا مطالعہ کر کے بیان کرنا ہے۔ قرآن کی کچھ آیتوں میں ناسخ و منسوخ کے احکام ہیں، کچھ آیتیں پہلے نازل ہوئیں، کچھ بعد میں نازل ہوئیں، پہلا حکم ختم ہو گیا۔ اور جناب بعض اوقات حدیثوں میں بھی اس طرح ہوتا ہے، یہ علماء کا کام ہے کہ وہ تمام حدیثوں کا مطالعہ کر کے یا قرآن کریم کا پورا مطالعہ کر کے پھر ہمیں حکم بتاتے ہیں کہ اب حکم ہمارے لیے کیا ہے، ہم نے شریعت پر عمل کیسے کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اب آدھے جاہل اور جہالت کی بات کتنی خطرناک ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تیز تیز قدم کے ساتھ جا رہے تھے، ایک شخص ملا، کہتا علی جان اتنے تیز تیز کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا میں نے ایک بے وقوف کو دیکھ لیا ہے، اس سے دور بھاگ رہا ہوں۔ عرض کیا علی جان آپ تو بڑے شاندار شخصیت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، آپ تو مردے زندہ کر لیا کرتے ہیں۔ آپ نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا مردے زندہ کرنا آسان ہے، بے وقوف کو سمجھانا انتہائی مشکل ہے۔ ہاں، یہ بے وقوف کی جو دوستی ہوتی ہے نا، اور بے وقوف سے اگر کوئی دین سیکھ رہا ہے تو پھر اس کا بیڑا غرق ہی ہونا ہے۔ تو پہلے یہ چیک کیجئے کہ ہم علم دین کس سے سیکھتے ہیں، ہم جس سے سیکھ رہے ہیں اس نے بھی سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا۔ اور جمعہ 8 دن ہوئے اور جناب بیٹھ کے ہمیں سکھانا شروع کر دیا۔ یہ باقاعدہ ایک پوری نالج ہے، یہ پوری ایک سائنس ہے، اور قرآن فہمی یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے یہ بے وقوف کہاں تک پہنچتا ہے جب ایک قرآن کی آیت سے معاملے کو سمجھے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان کا عالم کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا علی وہ ہیں، نبی پاک کی حدیث میں آتا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ، شیر خدا کے علم دین کا اور قرآن فہمی کا عالم یہ ہے کہ آپ فرماتے اگر میں